تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ پیارے جنتی خوش عقیدہ رضوی بھائیوں، وہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ رضوی نیٹ ورک جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پیغام امام احمد رضا کو پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہماری امداد فرمائیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ روانہ کریں تاکہ ہم مزید اور بھی خدمات انجام دے سکیں۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، سی ڈی یا ڈی وی ڈی پوسٹ یا کوریئر کے ذریعے آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے سجاد حسین رضوی، سٹی سینٹر، شاپ نمبر 5، کیرتی اسکوائر، سبحان پورہ روڈ، بڑودہ گجرات، انڈیا۔ پن نمبر 390023، موبائل نمبر 7878574416۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج محرم شریف کی 14ویں رات ہے اور آج کی رات میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کے عرس کی تاریخ ہے. ویسے تو پورا محرم شریف شہدائے کرام کے ذکر سے محرم شریف کے رات و دن کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے. آپ حضرات ذکر شہدائے کربلا اور دیگر عنوانات پر کئی تقریریں سن چکے ہیں. آج مختصر وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہزادے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجز رسول اللہ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی پاک سے چند باتیں پیش کروں گا، سبحان اللہ، جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں جن کو سرکار اعلی حضرت نے عارف باللہ لکھا ہے. سبحان اللہ. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں مدارس عربیہ میں نصاب میں عالم کورس کے داخل ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ. ایک کا نام ہے گلستہ، دوسرے کا نام ہے بوستاں. بے شک. تو اپنی کتاب بوستہ میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نامے بزرگاں نہاں. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نامور ہو جاؤ، تمہارا نام پیدا ہو جائے، تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو، ان کا خوب خوب چرچا کرو، سبحان اللہ. ان کو خوب خوب یاد کرو. اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نامے بزرگاں نہاں. یہی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں. بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی، جی، جو آج موجودہ زمانے میں بد مذہب پائے جا رہے ہیں، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ چه وصفت کند سعدی نا تمام، چه وصفت کند سعدی نا تمام، علیک السلام اے نبی والسلام. سبحان اللہ. یہ سعدی شیرازی آپ کی تعریف کیا کر پائے گا؟ یا رسول اللہ بس آپ پر صلاۃ ہو، سلام ہو. سبحان اللہ. علیک الصلاۃ اے نبی والسلام. اس کا ترجمہ آپ جب کریں گے تو ہوگا یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار پر سلام بھیجا اور یا نبی سلام علیکہ کہہ کر کے بھیجا. بے شک. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ اگر خواہی نامت بود در جہاں مکن نیک نام بزرگان نہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نیک نام دنیا میں ہو، اچھائیوں کے ساتھ تم دنیا میں نامور بن جاؤ، تو اپنے بزرگوں کا خوب خوب چرچا کرو، ان کے ناموں کو، ان کے کارناموں کو پوشیدہ نہ رکھو۔ آج حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے آپ چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اعلی حضرت کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضور حجت الاسلام، ان کا لقب تھا، نام تھا حامد رضا، سبحان اور آپ کے ولادت کے 18 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے، تو آپ کا نام رکھا گیا مصطفیٰ رضا خان۔ سرکار اعلی حضرت کے دونوں شہزادے بے مثال ہیں اپنے دور میں۔ آپ حجت الاسلام جن کا نام تھا، بڑے شہزادے جو تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جب باہر نکلتے تھے تو اپنے چہرے کا اکثر حصہ چھپا لیتے تھے۔ لاہور آپ تشریف لے گئے تو لاہور کے بازار سے سرکار گزرنے لگے حضرت حجت الاسلام، تو آپ نے جو رومال ڈال لیا تھا چادر چہرے پر، ہوا کا جھونکا آیا، سرک گیا۔ ایک سوداگر بیٹھ کر کے اپنی دکان پر سودا بیچ رہا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ سامنے آیا، اس نے کہا مہاراج رک جائیے۔ پیچھے عقیدت مند بھی تھے، حضرت ٹھہر گئے، کہا حضور آپ مسلمان ہیں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہیں سوداگر کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ سوداگر یہ بتا تجھ کو کون سی خوبی مولانا کے اندر نظر آ گئی جو اتنی جلدی تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب سنو، خوبی پوچھ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ بریلی سے آئے ہوئے مولانا حامد رضا کا جب یہ حسن ہے تو ان کے مدینے کے محمد کتنے حسین ہوں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے شعر میں۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، کیا کہنے، بہت خوب۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ وہ سرکار حجت الاسلام اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں۔ آپ سے چھوٹے حضور مفتی اعظم ہند ہیں، 18 برس عمر میں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی شان الحمدللہ آپ کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب اپنے بزرگوں کا نام سنتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ عرس محبوب الہی کے موقع پر دہلی میں آپ تشریف لے گئے۔ دیکھو تقریر ایسے ہوگی آج میں عرس کی حیثیت آپ کو سمجھا دوں گا، عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان جملوں کو یاد کر لو، آپ کو ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ میں سبق پڑھ کر کے آیا ہوں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دہلی میں عرس محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ
وہ سرکار نظام الدین محبوب الہی جن کی شخصیت کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور بدائیں شریف کا تھا، میرے کھیت کا کاغذ غائب ہو گیا ہے، سرکار وہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی، زمیندار ضبط کر لے گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو حلوائی کی دکان پر چلا جا اور وہاں سے مٹھائی لے آ، بابا صاحب کے نام فاتحہ دلا دے، تیرا کاغذ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا صاحب اپنے پیر کے پیر کو کہا کرتے تھے۔ چنانچہ گیا، وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا، مٹھائی لیا۔ حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، جیسے اس میں مٹھائی رکھنا شروع کیا تب تک یہ چلایا بس کرو، رک جاؤ، رہنے دو، اس کاغذ میں مٹھائی مت رکھو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کاغذ ہمیں دیجیے، آپ دوسرے کاغذ میں مٹھائی رکھیے۔ اب جب وہ کاغذ لے رہا ہے تو اس کے وہی کھیت کا کاغذ تھا جس کی شکایت کرنے گیا تھا کہ حضور مل جائے۔ سبحان اللہ۔ مٹھائی لے کر کے گیا، مسکراتا ہوا عرض کیا سرکار مجھے کاغذ مل گیا۔ ذرا سرکار محبوب الہی کی نگاہ دیکھو، اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ جا حلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے مانگ لے، تو حلوائی تفتیش کرتا کیسا کاغذ ہے، کون ہو، کس نے کہا ہے۔ سرکار محبوب الہی کا کرم دیکھو، حلوائی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا کاغذ کہاں ہے، بھیج کس خوبصورت ہیلے سے بھیج رہے ہیں کہ جا مٹھائی لے آ، مٹھائی خریدے گا تو حلوا کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں لپیٹ کر دے گا مٹھائی۔ کیا کہنے؟ تبھی تک تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا لے آ مٹھائی اور بابا صاحب کے نام فاتحہ دے دے۔ تو جب سرکار محبوب الہی کو یہ علم ہے کہ کاغذ اس کے کھیت کا حلوائی کے وہاں ہے اور یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں حلوائی لپیٹ کر دے گا، جب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال ہے تو جنہوں نے دنیا والوں کو دین دیا ہے اس رسول کا حال کیا ہوگا۔ اب بھی علم غیب پر لوگ بحثیں کریں گے، یہ اللہ کے ولی کا علم ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ وہی سرکار محبوب الہی ہیں، ان کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند عرس کے موقع پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب، ان کے وہاں آپ ٹھہرے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اب اس واقعے کے پیچھے جو آپ کے ذہن و فکر کو میں عرس کی حیثیت سے صاف کر دوں گا انشاءاللہ، اس پر غور فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا حضور کہاں؟ ہاں۔ کہا ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ کبھی کبھی آیا کرتا ہے، مولوی، وہ بیٹھا کرتا ہے ڈسپنسری پر، حضور ہو سکتا ہے آپ آئے ہیں، وہ آ جائے، کچھ پوچھے تو سرکار اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو وہاں بیٹھا۔ ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر مرشید ہیں؟ جی ہاں۔ بریلی سے یہی آئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کا نام؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا مجھ کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ کہا حضرت یہ بتائیے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو۔ کہا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرما دیے، علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو اب تک ہوا اور جو قیامت تک ہوگا، ذرہ ذرہ کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، یہ فقیر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے سوال کیا، کہا اچھا حضرت جب سارا علم رب نے عطا کر دیا تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟
آپ کے دروازے پر حضرت جابر کھڑے ہوئے اور جب کنڈی کھٹکھٹانے لگے تو سرکار نے کیوں پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں. تو کہا میں کیا، تم اپنا نام بتاؤ. تو غیب کی بات جانتے تو جابر سے نام کیوں پوچھتے؟ صحابہ پر دیوار ڈھکیلی جانے والی تھی، اگر غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے. آپ کے نالائن شریف میں کچھ حصہ لگ گیا تھا جو پاک و صاف نہیں تھا، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ بتا دیتے. آپ کے جوتے کو، موزے کو چیل اٹھا لے گئی، آپ کو علم ہوتا تو بتا دیتے. 14 سوال اس طرح سے اس نے کیا. چیل کا واقعہ جانتے ہو، بہت دیوبندی وہاں بھی چلاتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موزے میں سانپ تھا. کیا تھا؟ سرکار پہننا چاہتے تھے کہ تب تک چیل آئی اور لے کر کے اڑ گئی، اور اڑی وہاں سے گرائی، اور جب گرا تو اس میں سے سانپ نکلا. تو سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سانپ کو جان جاتے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا پاگل، چیل کو اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کے موزے میں سانپ ہے اور رسول کو پتا نہیں ہے. وہی جملہ ذرا دوہرائیے آپ. چیل اس لیے لے کر کے اڑی کہ میرے آقا کو سانپ تکلیف نہ دے، تو چیل کو تو غیب کا علم ہو گیا کہ نبی کے موزے میں سانپ ہے، اس لیے اڑ جاؤں میں، لے کر کے چھوڑ دوں، سانپ گر جائے، نبی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کو غیب نہیں علم ہے. یہ کیسا تیرا عقیدہ ہے؟ ذرا غور فرمائیے. تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. 14 سوال اس نے کیا جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سارے سوالات ختم ہو گئے. کہا مولانا سوالات تو نہیں ختم ہوئے لیکن اتنے سوالوں کا آپ جواب دیجئے تو پھر بات آگے بڑھے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو. کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بجائے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں. کہا دیکھو تمہارے 14 سوالوں کو میں نے سن لیا ہے، میں صرف 3 سوال کر رہا ہوں، ان تینوں کا تم جواب دو، میں تمہارے 14 سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور تم میرے سوالوں کا جواب نہ بھی دے پائے تب بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تم سن لو خالی. کہا کہیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ کیا کہنے؟ یہ پہلا سوال ہے. بہت خوب. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو، اپاہج ہو، روڈ پر بھیک مانگ کر کے کھا رہی ہو، اور اس کا جوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے. کیا کہنے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جوان باپ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کا بچہ مفلوج ہو، فالج شدہ ہو، بھیک پر گزارا کر رہا ہو، اور باپ اپنے بچے کی کفالت پرورش نہ کرتا ہو. تب تک اس نے کہا حضور رہنے دیجئے، بس بات سمجھ میں آ گئی، وہ جوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر آیا ہوں، کیا کہنے؟ سبحان اللہ. وہ میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، وہ میں ہی ہوں جس کا بچہ اپاہج ہے. اب نگاہ سے معاملے سے پردہ ہٹ گیا، سمجھ میں بات آ گئی کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرف مفتی اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں سرکار مفتی اعظم ہند، اعلی حضرت کے شہزادے، اعلی حضرت کے شہزادے رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مفتی اعظم ہند. جب زندگی تیسرے حصے میں پہنچی، جوانی کے بعد، بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد جب بڑھاپا، تو سرکار مفتی اعظم ہند تعویذیں بہت لکھتے تھے. تعویذ لکھ کر اجرت نہیں لیتے تھے. آج جس طرح تعویذ لکھنے والوں کا طریقہ ہے جھاڑ پھونک، یہ لوٹا لے آؤ، یہ سونٹا لے آؤ، یہ ارد لے آؤ، یہ دال لے آؤ، یہ چاول لے آؤ، یہ گیہوں لے آؤ، یہ بکرا لے آؤ، یہ مرغا لے آؤ، یہ لے آؤ، کچھ نہیں. آپ گئے حضور مجھے تعویذ چاہیے، قلم لیا، کاغذ پر لکھ دیا، دے دیا آپ کو.
وہ तावीज नहीं लिख रहे थे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी करामत बांट रहे थे। और जिसको जिस चीज की तावीज दे देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी शिकायत नहीं करता था कि मैं मुफ्ती आज़म हिंद से तावीज लिया और मेरा एक काम नहीं हुआ। तो हम लोग इसी बुनियाद पर कहते हैं वो तावीज नहीं दे रहे थे बल्कि अपनी करामत दे रहे थे। किसी ने अर्ज किया हुजूर औलाद नहीं है, तावीज दे दीजिए। औलाद हो गई, तावीज दे दिया। ये करामत है मुफ्ती आज़म हिंद की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जयपुर तशरीफ ले गए। जब आप वहां से चलने लगे और रेलवे स्टेशन पर आए तो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं एक हाजी साहब को, हाजी साहब इधर आओ। वो गए, कहा हुजूर क्या है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक तावीज उनको दिया, कहा ये तावीज ले लो। अभी जब हम लोग चले जाएंगे और ट्रेन स्टेशन छोड़ देगी, जुमले पर गौर फरमाइए, और ये ऐसा वैसा जुमला नहीं है कि सुभानी साहब अपनी तरफ से बनाकर कह रहे हो। जो जुमला बोल रहा हूं हवाले की जरूरत पड़ेगी तो किताब में मिनवान यही जुमला दिखा दूंगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि जब ट्रेन छोड़ देगी स्टेशन तो स्टेशन पर एक औरत आएगी जो पीले रंग की चादर ओढ़े रहेगी। जहां टिकट बांटता है टीटी, खिड़की के पास वो खड़ी होगी। तुम उस औरत को ये तावीज दे देना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह मुलाहजा करो। वो हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनके विसाल की आज तारीख है, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत आप लोग पेश कर रहे हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जामा मस्जिद कादरिया के तमाम अरकान को। डॉक्टर सोहेल साहब, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, हम सबको शिफा अता फरमाए। हमारे अजीजुल कदर गुलाम मुस्तफा और इनके जुमला साथी हजरत अल्लामा रफीउद्दीन साहब, मोहम्मद रफी साहब और यहाँ के मौज़िन साहब मौलाना रियाज साहब, इन लोगों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर इस प्रोग्राम को मुनाकिद कर लिया। देखो, नफ्से जलसा सब बराबर है। जलसा सरकार का जिक्र 4 आदमी हो तो फजीलत में वही दर्जा रखता है जहां 4 लाख हों। वो तो किल्लतो कसरत का मामला अपने अपने लिए है। अफराद ज्यादा आए हैं तो उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा लोगों को जितने आएंगे, लेकिन नफ्से जलसा की फजीलत सब बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी निस्बत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि उस औरत को ये तावीज दे देना। हाजी साहब ने तावीज ले लिया। अकीदतमंदों ने, मुरीदों ने सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को ट्रेन आई, उस पर सवार किया, अलविदाई सलाम किया। ट्रेन चली, स्टेशन से जब बाहर हुई, प्लेटफार्म को छोड़ दिया तो हाजी साहब कहते हैं कि मैं घूमा तो एक औरत तेज रफ्तार चल करके उसी खिड़की के पास पहुंच गई जो पीली चादर ओढ़े हुई थी, और वो हम सब लोगों को देखने लगी। कहते हैं कि उस औरत को मैंने देखा, जब मेरी निगाह पड़ी तो उसने बरजस्ता मुझसे कहा, बाबा बरेली शरीफ के बड़े मौलाना चले गए? मैंने कहा हाँ चले गए, बताओ मामला क्या है? तो रोने लगी, कहा मेरी किस्मत फट गई। मैंने सुना था कि बरेली के बहुत बड़े मौलाना वो हैं, वो जिसको दुआ कर देते हैं उसका काम हो जाता है। मेरी गोद सूनी थी, मैं तलाश करती हुई आई थी कि मैं उनसे दुआ ले लूंगी, मेरी गोद आबाद हो जाएगी। तब तक हाजी कहते हैं खातून ले, ये बरेली के बड़े मौलाना तुझे तावीज दे करके गए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह देखो, वो एक सिख की औरत थी। बरेली शरीफ में आज भी उर्स के मौका पर चले जाओ, गरीबों और जायरों को उसकी तरफ से खाना खिलाया जाता है, पूरी और सब्जी तकसीम किया जाता है। इस्लामिया इंटर कॉलेज में उत्तर साइड जाकर के आज भी आप देख सकते हो। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं। बुजुर्गों की बारगाहों में दिल का खराज देखा गया है, दिल की लगन देखी गई है। तो आप अंदाजा लगाओ, जब अल्लाह के एक वली का यह हाल है
اسی لیے تو راضی الہ آبادی نے کہا، بڑے اچھے انداز سے کہا، وہ رسول اکرم ہیں، یہ ولی کامل ہیں، وہ رسول اکرم ہیں، یہ ولی کامل ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں، اور میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے، میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے، دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں، دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند۔ مفتی اعظم ہند کو کہاں کہاں دیکھو گے، بڑی عظیم ذات ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی۔ مفتی اعظم ہند شبیہ غوث اعظم کہے جاتے تھے۔ مفتی اعظم ہند کا حال یہ ہے، آج بھی علماء سے پوچھو کہ حضور ولایت کہاں سے بنٹتی ہے تو سب کہیں گے کہ قادری درگاہ سے۔ بے شک سرکار غوث پاک کے در کرم سے ولایت بٹتی ہے، اللہ کے حبیب تقسیم فرماتے ہیں، غوث اعظم کو ملتا ہے، اور یہ جس کو دیتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے در سے، اللہ اللہ، سرکار غوث پاک کے در سے ولایت بٹ رہی ہے۔ جب سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا تھا، محبوبیت کا جوش آپ پر غالب آیا تھا، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا گردن ملاحظہ فرمائیے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ سر کیوں نہیں فرمایا کہ سر پر ہے، گردن کیوں کہا؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ سنو پیارے، اس میں راز ہے۔ گردن اور سر میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو جب مارتا ہے زمین پر لٹا کر کے تو اس کے سر پر تھوڑی گردن رکھتا ہے، اس کے گلے پر اس کے گردن پر پاؤں رکھتا ہے، اس کی گردن پر پاؤں رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ گویا سرکار غوث اعظم اشارہ فرما رہے ہیں کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کی گردن پر میرا قدم ہے، مجھ سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے، اور جو مجھ سے پھرے گا اس کی ولایت چلی جائے گی۔ سچ ہے، بہت خوب، کیا کہنے۔ سرکار غوث اعظم کے لیے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جہاں جہاں جو ولی تھے سبوں نے سر جھکا دیا، جو پیدا ہو گئے تھے پہلے وہ پہلے جھکا کر کے گئے تھے دنیا سے، جو پیدا ہونے والے تھے عالم ارواح میں انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، اور جب دنیا میں آئے تو اقرار کیا اور کہہ دیا کہ حضور آپ کا سر قدم پاک ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سر پر ہے، ہمارے دل پر ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ سر، یہ آنکھیں، یہ جگر، یہ دل ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا۔ بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے،
तारीख की किताबों में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पाक का नक्शा जिस तरह से बयान किया गया है, हूबहू सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरे पाक उसी नक्शे पर उतर रहा था। इसीलिए आपको शबीह गौसे आजम कहा जाता है। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद फरमा रहे थे। तमाम लोग मुरीद होने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ एक हाजी साहब थे। लोगों ने कहा, हाजी जी कहाँ? कहा तुम भी मुरीद हो जाओ। कारे यार बाद में देखा जाएगा। आज कुछ लोग होते हैं ना इस तरह, चलो चलो यार बहुत पीर मिल जाएंगे। कहा पागल आदमी है, ऐसे पीर कहाँ मिलेंगे, जिंदगी गनीमत समझ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से बैठ हो जा। ले गए लोग, बैठे सब, उसको भी बैठाया बेचारे को, हाजी जी को। चादर फैलाई गई, भीड़ ज्यादा थी, लोग चादर को अपने हाथ में रख करके ऊपर से अपने हाथ को रखे हुए हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा शरीफ पढ़ाया, गुनाहों से तौबा करवाया, वादा करो झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ज़ना के करीब नहीं जाएंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर के आपने उन गुनाहों से तौबा ली, अहद पामान लिया कि ये काम न करना। सबों ने कहा। अब जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुरीद फरमाने लगे और इरशाद फरमाया कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया। हाजी साहब ने हाथ को छोड़ लिया चादर से और अपने दिल में सोचने लगे कि अभी तो मौलाना साहब ने कहा हजरत ने कि झूठ ना बोलना, और कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो हम लोग तो इनके हाथ में अपना हाथ दिए हैं और ये बड़े पीर साहब का नाम ले रहे हैं। हाजी ने अपने दिल में इस बात को सोचा। कहाँ सोचा? और चादर से हाथ को हटा लिया। तब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने चादर को अपनी तरफ खींचते हुए हाजी के सर पर डाल दिया। अब हाजी देख रहे हैं कि सरकार गौसे आजम का दरबार सजा है और सारे मुरीद वालों होने वालों का हाथ गौसे आजम बड़े पीर के हाथ पर है। सुभान अल्लाह। उसके बाद खींच लिया चादर को तो हाजी जी की कैफियत ऐसे थी जैसे दीवाना हो गए, गशी तारी हो गई। जब सुकून मिला तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्कुराते हुए फरमाते हैं अब दिल को इत्मीनान हो गया। कहा सरकार अब जिंदगी भर अपने कदमों में रख लीजिए, सरकार गुलामी में रहूंगा, अब ना जाने दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया नहीं, जाओ अपने बच्चों में। वो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को कहां कहां देखोगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बेमिसाल मुफ्ती आज़म हिंद थे। आला हजरत के शहजादे हैं, एक तरफ मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, खतीब हैं, तमाम उलूम के जामे हैं, और दूसरी जानिब जब रूहानियत का माहौल देखिए तो वली कामिल हैं। वलायत बड़ा अजीम दर्जा है प्यारे। वली अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिसको वलायत दे दे। ये गंधौरे लोग जो दावा करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बाबा हैं, हम दाबा हैं, फलाने हैं,